حضرت سیدنا خالد بن ولید کا بدنصیب باپ ولید بن مغیرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کرنے والا یہی بدبخت تھا. سمجھدار تھا، بہت عقل مند تھا، دنیا کے اعتبار سے بڑا مالدار تھا، 11 بیٹے تھے. حضرت سیدنا خالد بن ولید نے خود قصہ بیان کیا کہ میرا باپ ہر سال 100 جانور لے کے جاتا تھا دربار پہ، بت خانے پہ، وہاں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا، اللہ کے نام پہ، اور کہتا کیا تھا، بس اب سارا سال کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے، سارا سال پریشانیوں سے اب میں نجات پا گیا، میرے گناہ بھی معاف ہو گئے. لیکن کرتا وہی تھا، 100 اونٹ کبھی ذبح کرتا، کبھی 100 بکریاں، کبھی 100 بھیڑ بکریاں مکس، کبھی 100 بھیڑ بکریاں اور اونٹ مکس لے کے جاتا. ہر سال اس کا معمول تھا. اب ہم نے بھی ایسے ہی نہیں دن مقرر کر رکھے، کیا وہی معاملہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو پاکستان کے درباروں میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، جو کچھ معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان درباروں کو دیکھے اور پھر اس کے بعد اس کو بتایا کچھ نہ جائے، اس کو صرف واقعات سنائے جائیں مشرکین مکہ کے، ان کی عقیدت کے، ان کے سجدے کرنے کے، ان کے منتیں مرادیں مانگنے کے واقعات سنائے جائیں کہ وہ یوں یوں منتیں ماننا کرتے تھے، یوں مرادیں مانگا کرتے تھے، یوں سجدے کیا کرتے تھے، کبھی لات کو، کبھی منات کو، کبھی عزا کو، کبھی حبل کو، کبھی ود کو، کبھی سوا کو، کبھی یغوث کو، کبھی یعوق کو، کبھی نصر کو. یہ 4 تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرک تھے نا، وہ کیا کرتے تھے. ان میں بھی تھے ایسے، لیکن اصل لات منات عزا حبل تھے. ہر گھر میں الگ عزا حبل ہوتا تھا. اور یہ دلچسپ بات ہے، یہ لات منات عزا حبل ان کی پھیری لگتی تھی، پھیری والا بیچا کرتا تھا، پھیری والے سے خریدتے تھے، پھیری والے سے خریدتے تھے. بت گلیوں میں بکا کرتے تھے. عمرو ابن لحی سب سے پہلے ملک شام سے لے کے آیا تھا. عمرو ابن لحی نے یہ سلسلہ شروع کروایا تھا عرب میں. تو گلیوں میں بکتے تھے. کتنی عجیب بات ہے، کیا خریدنے لگے؟ اپنا معبود خریدنے لگا. خود پھیری والے سے خرید کے گھر میں سجا کے پھر اس کو کہتے ہمارا کام کر دو، اولاد دے دو، میں اس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، یہ حل کر دو. اور اس کو خود خریدا ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو مشرکین مکہ کے واقعات سنائے جائیں تو وہ کہے گا کہ یار یہ تو سارا کچھ میں اپنی آنکھوں سے اب بھی دیکھ رہا ہوں، ساری کچھ یہی عقیدتیں تھی. کچھ کا نظریہ تھا صرف بت خانے پہ چلے جاؤ، وہاں صرف جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا، جھاڑو لگا کے آ جانا، بس تمہارے کام ہو جائیں گے. کیا اب بھی ایسا نہیں؟ یہی کچھ کہا کرتے تھے. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روئے، بہت افسردہ تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا تم تو کامیاب لوٹے ہو، جو عزا دیوی تھی، کچھ میں لات کا تذکرہ ہے، عزا دیوی کو مار کے بھی آئے ہو، قتل کر کے آئے ہو. ایک چڑیل رہتی تھی وہاں پہ، اس کو قتل بھی کر کے آئے. پھر اتنے افسردہ کیوں؟ پھر انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ میرا باپ تھا تو بڑا عقل مند، میں سمجھتا تھا بڑا ہی عقل مند ہے، لیکن مجھے اب پتا چلا میرا باپ کتنا بیوقوف تھا. بس اسی پہ دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا عقل مند ہونے کے باوجود میرا باپ یہ کیا کچھ کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی مجھے آج اپنا باپ یاد آ گیا اور اس کی بدقسمتی یاد آ گئی. اس پہ میں رو رہا کیونکہ عزا کا حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ بھی جو عزا دیوی کے مجاور تھے، جب سیدنا خالد بن ولید آئے وہ عزا کو پکارنے لگے عزا خالد کو ہلاک کر دے، عزا خالد کو قتل کر دے. حضرت خالد بن ولید ایک ایک اینٹ پھینکتے جا رہے اور کہنے لگے یہ تمہاری عزا، یہ گئی عزا، یہ گئی عزا. لیکن جو مجاور تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے عزا تمہیں چھوڑے گی نہیں، وہ تمہیں ہلاک کر دے گی. اب بھی ایسا ہے. اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا اس کا یہ تقاضا تھوڑی ہے؟ یہ تقاضا تھوڑی ہے. کبھی ہم غور تو کریں
جبکہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو نا نماز میں کھڑے ہو کر، اگر تمہیں پتا چل جائے، اور یہ کہتا کون ہے؟ حضرت حسن بصری نے نہیں کہا، حضرت حسن بصری فرماتے تھے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں کھڑا ہو کے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، چاروں طرف اس کے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بندے اگر تجھے پتا چل جائے کہ تیرے اللہ اکبر کہنے سے کون سی ذات تیری طرف کتنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو گئی ہے، تیرا جی چاہے گا اب میں قیامت تک یہ نماز ختم ہی نہ کروں۔ تیرا پروردگار اتنا متوجہ ہوتا ہے تیری طرف اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، اور ہم اس پروردگار کو چھوڑ کر، خصوصاً جب پریشانی ٹینشن ہو جائے یا بچوں کے امتحان آ جائے نا، ان دنوں مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھو یار بیٹا آج کل مسجد میں نہیں نظر آ رہے، اصل میں نا مولوی صاحب آج کل امتحان چل رہے، وہ ماما بھی کہتی ہیں بس بعد میں پڑھ لینا، ابھی پیپر کی تیاری کرو۔ تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارے افکار ہیں، یہ ہمارے نظریات ہیں، لیکن اس پروردگار کی رحمت ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر انگارے نہیں برساتا، ورنہ سارا کچھ تو دیا ہوا اسی کا ہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔